اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی افطار کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ آج تیسرا روزہ افطار کریں گے ہم لوگ، اور آج کا دن جو ہے وہ جس ذات سے منسوب ہے، جیسے کہ میں نے سحر میں بھی خصوصی نشریات کی، وہ ذات ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ آج 3 رمضان ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو ام ابیہا کا لقب ملا۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کہا، اور یہ بھی کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کو جس نے اذیت دی، گویا اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ فاطمہ کو جس نے ناراض کیا، گویا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خوش کیا، گویا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، جناب سیدہ کی چھوٹی سی عمر ہے، بیوی کبھی صحن سے آتی ہیں کبھی جاتی ہیں، صحابہ تشریف فرما ہوتے ہیں، رسول خدا یہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب جب بیوی گزرتی ہیں، سرکار دو عالم کھڑے ہو جاتے ہیں، احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، نہ رہ سکے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ چھوٹی بچی جب جب گزرتی ہیں آپ تب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انتہا ہو گئی کہ جب یہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتی ہیں تو آپ نے اپنی کملی کو بچھا دیا۔ تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ، یہ میری بیٹی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ام ابیہا ہے، یہ ماں ہے، بیٹی ہونے کے باوجود ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ جناب سیدہ کی آج ہم بات کریں گے، آج ان کے اوصاف بیان کریں گے۔ نعت خوان، منقبت خوان کی قصیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کے سب سے پہلے ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، سرمایہ ملت جعفریہ علامہ سید حسن رضا رضوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شہزادی کی بات ہو رہی ہے جناب سیدہ سے، تیسرا رمضان جو ہے وہ منسوب ہے، کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ دیکھیے، آپ نے ابھی فرمایا کہ ام ابیہا کا لقب دیا، بہت سارے لقب دیے ہیں پیغمبر نے، اور ام ابیہا کہا۔ یقیناً ام ابیہا کی ایک وجہ یہ تھی کہنے کی کہ اس پوری کائنات میں جتنے بھی رشتے اور ناطے ہیں نا، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، احباب، رشتہ دار جتنے بھی، اس میں سب سے زیادہ جو محبت کا رشتہ ہے، شفقت کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے۔ پورے زمین پر کائنات میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کائنات میں، اور وہ رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ لہٰذا شہزادی کونین نے اس انداز سے محبت کی ہے اپنے بابا سے، اس انداز سے، اس طرح سے محبت کی ہے، اور اس طرح ان کا خیال کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ام ابیہا، یعنی یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اس طرح، سوائے اس کے کہ ماں کر سکتی ہے کہ اس طرح خیال جس طرح فاطمہ نے میرا خیال کیا۔ لہٰذا اپنے ام ابیہا کہا، یعنی باپ کی ماں، ام ابیہا۔ دوسری بات یہ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا بات ہے، میرا ٹکڑا، کیا بات ہے۔ اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ کروں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا جو فرمایا نا، تو علماء اس کے متعلق بڑے عظیم القدر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب پیغمبر جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، اگر میں امام ہوں تو فاطمہ امامت کا ٹکڑا، اگر میں نور ہوں تو فاطمہ نور کا ٹکڑا، یعنی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور پھر آپ نے ابھی فرمایا کہ پیغمبر بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بھی گزرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک کمال ہے واقعی۔ واہ واہ واہ، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ پیغمبر کا ہر عمل مسلمانوں کے لیے ایک دفعہ جو عمل کر دیا وہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اور جو عمل 3 دفعہ کر دے وہ سنت موقدہ ہو جاتا ہے، واہ واہ یعنی واہ، تاکید کے ساتھ سننا۔ لیکن کمال ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی مسلمان کو کہ اپنی بیٹی سامنے آئے تو اب کھڑا ہو جائے باپ، بیٹی سامنے آئے باپ۔ معلوم ہوا کہ یہ اصل میں بیٹی کی تعظیم نہیں تھی، بیٹی کا احترام نہیں تھا، بلکہ یہ جو احترام اور یہ جو عزت تھی یہ فاطمہ زہرا کی عزت تھی۔ کیا بات ہے، فاطمہ کا واہ واہ احترام، واہ واہ واہ، فاطمہ فاطمہ ہے، بے فاطمہ شک کی بے عزت شک۔ تھی، یعنی اس لیے پیغمبر بار بار کھڑے ہو جاتے۔ اور علامہ صاحب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم رسول خدا سے تو محبت کے دعوے کرتے ہیں، جی 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 ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن جناب سیدہ
کی جب بات آتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. کیا وجہ ہے علامہ صاحب یہ؟ جی ہاں، یہ بہت ہی ایک حیران کن بات ہے، بڑی کنٹروورسی ہے اس کے اندر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جبکہ فاطمہ زہرا کے سب لکھ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، یہ تمام مورخین لکھ رہے ہیں کہ صاحب احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کے ان کے ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اور پھر بوسہ دے کے اپنی جگہ پر جہاں خود بیٹھے ہوتے ہیں پیغمبر وہاں شہزادی کونین کو بٹھاتے ہیں اور اپنی کملی بھی بچھا دیتے ہیں. اپنی کملی بچھاتے ہیں. اور یہ دیکھیے اب یہ سب کچھ یعنی 18 برس کی عمر میں تو دنیا سے چلی گئی دنیا سے. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اس کم عمری کے اندر ہوا ہے. ساری عزت، احترام، عظمت، سب فضیلت جو ہے وہ اس 18 برس کے اندر ہے. یہ شہزادی کا کمال ہے. میں یہی بات کرتا ہوں کہ ان کے خانوادے نے، جی جی آل رسول نے جو قربانی دی قلب حق کو بچانے کے لیے، جی جی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی تصور تو کیا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا سوچ ہی نہیں سکتا. کہ رسول خدا جب جناب سیدہ کے گھر آتے جی عجیب کیفیت ہوتی سرکار کی. جی جی اور بیٹی سے باپ کی محبت، ماں تھی تو بے مثال، بیٹی تھی تو بے مثال، اور بیوی تھی تو لاجواب. کہ اگر مباہلہ کی بات کی جائے تو یہودی نصارہ جو تھے وہ تو رسول خدا کی ہر بات کو جھٹلا رہے تھے، نعوذ باللہ، جی جی کہ بے شک آپ پیغمبر ہیں لیکن آپ ہمارے لیے جو حضرت عیسیٰ ہو سکتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے. ہاں کافی دنوں تک دلیلیں چلتی رہیں، کتنی بھی دلیلیں دی ہوں، لیکن ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن جب رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پہ نہیں ہوں، آپ حق پہ ہیں، تو دن کا تعین کر لیتے ہیں. علامہ صاحب کیا واقعہ ذرا بتائیے گا مباہلہ کی اگر بات کی جائے تو؟ قرآن میں آیت بھی موجود ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساءکم واہ 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 واہ، کیا بات ہے. فلنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یعنی یہ جب وہ مانے نہیں، کسی صورت نہیں مانے، تو پھر آیت آئی کہ تم سے کہو کہ ہم مباہلہ کریں گے. ہاں 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 مباہلہ جو ہے اس میں کمال. اور اس میں ایک بڑی خصوصی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں عربی لغت کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں بڑی گنجائش ہے. نساء کا صیغہ ہے، یعنی جتنی مسلمان عورتیں سب کو لے جا سکتے تھے. ہاں 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 ہاں. اور اس کے اندر بیٹوں کی جگہ جتنے بیٹے چاہیں، جتنے امت کے مرد ہیں سب کو لے جا سکتے تھے، ہے نا. انفسا نام انفسکم. لیکن زمانہ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے صرف اور صرف علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام، کیا بات ہے، ان کا انتخاب کیا. ان کا انتخاب. واہ 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 واہ. اور بہت سے علماء نے یہ لکھا کہ شاید اس لیے کہ وہاں جا کے لعنت بھیجنی تھی. اب کوئی بھی انسان جو ہے نا، چاہے کتنا ہی متقی، کتنا ہی پرہیزگار، کتنا ہی پارسا، کتنا ہی دیدار ہو، لیکن اس نے زندگی میں کم سے کم ایک بار تو جھوٹ بولا ہوگا نا. ایک بار تو جھوٹ بولا ہوگا. وہاں جا کے کہنا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے اوپر پلٹ کے آ جاتی. واہ واہ واہ. اگر اتنا سا بھی جھوٹ کہا ہوتا. بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے. جی جی. تو اللہ پاک نے یہ سوچ کے ہی تو انتخاب دیا ہوگا رسول خدا کو کہ آپ ان کو لے کے جائیے کہ جو سچے ہوں اور جہاں جھوٹے پہ کی جائے گی. جی جی. جہاں شائبہ بھی نہ ہو، جن کے متعلق تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے جھوٹ کا. سمجھے آپ؟ تو ایسی ہستیوں کو ساتھ لے کے گئے اور اس انداز سے ساتھ لے کے گئے کہ جب چلے ہیں تو اللہ اکبر، آگے آگے سرکار دو عالم ہے. اور چونکہ بہت کم سن تھے دونوں شہزادے حسن حسین، تو چھوٹے شہزادے کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور انگلی پکڑے ہوئے حسن مصطفیٰ علیہ السلام. کیا بات ہے. اور اس کے بعد پیچھے جو ہے وہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. اور اس کے پیچھے آپ کا نفس کہتے ہیں جان کو، روح کو، نفس علی ابن ابی طالب ہے. اور مورخین نے یہ بھی لکھا کہ وہ حجاب کا عالم ہے شہزادی کونین کے. اللہ اکبر. کوئی کیا اس کو کوئی سوچ سکتا ہے کہ جہاں پیغمبر قدم رکھتے ہیں نا، اس جگہ پہ شہزادی قدم رکھتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد جب شہزادی اس پر گزر جاتی ہے تو علی ابن ابی طالب اس جگہ قدم رکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنے حجابوں میں ہے، نبوت اور رسالت کے حجاب میں نشان قدم ہے. تو آپ سوچیے کہ وہ کیا ہوگا. اس انداز سے گئے. اور بس بڑا تاریخی جملہ جو تقریباً سبھی تاریخوں نے لکھا وہ یہ کہ جب وہاں پہنچے اور وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو جو بڑا تھا عیسائیوں کا، سب سے بڑا، اس نے پکار کر کہا اپنے لوگوں سے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، وہ چہرے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. ان کو بد دعا نہیں کرنے دی. ہائے 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 ہائے. آپ سوچیے، ان کو بد دعا نہیں کرنے دی. ان کو کہنے نہیں، مقابلے پہ آنے کے لیے کہا کہ نہیں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے
پیغمبر سے روز آ کے ملتے تھے وہ لوگ، ڈسکس کرتے علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से, सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। चांद रात से चांद रात तक कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इर्तिजा फातिमा और मैं मौजूद हूँ कॉर्नर व्यू 1 के साइट पर। मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट से आगे करती चलूँ। मैं मौजूद हूँ कॉर्नर व्यू के फर्स्ट फ्लोर पे, अब मैं मौजूद हूँ कॉर्नर व्यू के सेकंड फ्लोर पे, अब मैं मौजूद हूँ कॉर्नर व्यू के थर्ड फ्लोर पे। तो अभी भी देर ना करें, 4 साल की अदायगी, 2 साल में कब्जा, 5 लाख की बुकिंग से अपने घर के मालिक बन जाएं। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और बड़ा खूबसूरत टॉपिक चल रहा है। उस शहजादी का जिक्र हो रहा है कि जिनका जिक्र इबादत है, जिनका जिक्र करेंगे तो रसूल खुदा परवरदिगार आलम खुद खुश होते हैं। क्या शहजादी हैं कि जिनकी औलाद ने करबला में दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। अल्लाह साहब बड़ी खूबसूरत बात करें कि शहजादी रसूल खुदा के कदमों पे कदम रख के, जहाँ सरकार अपना कदम रख रहे हैं, बीबी उन्हीं कदमों पे अपना कदम रखते हुए आगे बढ़ रही है। क्या मंजर था, जरा बताइए। मैं ये अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि जब मोबाइल में गए तो इस अंदाज से गए हैं, ये पाक 5 फूल जो है इस अंदाज से गए हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो पैगंबर की आगोश में, इमाम हसन जो है वो उंगली पकड़े हुए हैं और पीछे जो है आपके वो शहजादी कौनैन, सुभान अल्लाह, पूरी ढकी हुई हिजाब में। क्या कर सकता है, क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा। और उसके पीछे जो है वो मौला कायनात है, सुभान अल्लाह, मौला अली है। और इस अंदाज से यानी आप देखें ना कि सरताजुल मुरसलीन यानी क्या घराना है कि खातिमुन नबीन भी है और खातमन नबीन भी है, खातिम भी है, खातिम आखिरी नबी भी और जीनत भी है। बेशक सरताजुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन, जिनकी अजमत ये पैगंबर की कि कभी परवरदिगार ने कुरान में कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी दावत हक देने वाला कहा, कभी रोशन चिराग करार दिया।
حق تو یہ ہے کہ خاموش گر رہے تو خدا کی کتاب ہے، کیا بات ہے، خاموش گر رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور گر بولنے لگے تو رسالت معاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایسا سبحان نبی اللہ، ہے نا، سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کیا بات ہے۔ سرتاج الانبیاء ہے رحمت اللہ علیہ، جو محبوب ہے خدا کا، جس کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار ہم نے جو قرآن میں سورہ آل عمران میں کہا نا عوام الناس کو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیغمبر سے کہلوایا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ میری پیروی کرو، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ یعنی کمال یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تمام نعت خوان جو ہیں اور سب جو ہے نا وہ اللہ کا محبوب کہتے ہیں پیغمبر کو، ہے نا، یحببکم، اللہ کا محبوب کہتے ہیں، لیکن عربی میں، فارسی میں، اردو میں اظہار محبت کے لیے جو ہے نا سب سے آخری ترین لفظ جو ہے وہ ہے محبوب، کیا بات، اظہار محبت کے لیے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، سب میں۔ کمال یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یحببکم اللہ، اگر تم پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہاں 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 ہاں، یعنی معلوم ہے کہ جو پیروی کرتا ہے پیغمبر کی وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو پھر نبی کی کیا شان اور کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اپنی بات یہ سے کنٹینیو کریں گے، لیکن مہنگائی سے ستائی عوام، اس رمضان بھی مہنگائی کا جو جن ہے وہ باہر آ چکا ہے۔ شیطان تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن شیطان کے جو چیلے ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے میٹرو ون کے سینئر اینکر پرسن بلال احسن دیکھتے ہیں آج وہ کہاں ہیں اور آج کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آن دا سپورٹ میں دیکھتے ہیں بلال احسن۔ اوور ٹو بلال احسن بھائی۔